اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ کے ساتھ آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جوان مردوں کے اندر جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے وہ ذات جناب ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تفسیر ہے مجمع البیان، امام طبرسی لکھتے ہیں والذی جاء بالصدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ حضور حق کے ساتھ آئے، حق کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو سچ کے ساتھ جو ذات آئی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے اس ذات کی تصدیق کی، ابو بکر، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بیگانے بھی قرار کر رہے ہیں، اور اس پہ علماء کا، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جو انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے سب سے پہلے جوان مردوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج سے واپس آئے، مقام ذی طوا پر حضور علیہ السلام پہنچے، جبریل جاتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھا، لیکن سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس سے آگے جو ہے میں تجاوز نہیں کر سکتا، اگر ایک بال کی نوک کے برابر بھی اس سے آگے تجاوز کر گیا، لو دنوت ان ملت اللہ ترکت بالی، کہ میرے سارے نورانی پر جو ہیں یہ جل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو جبریل امین یہیں پہ رک گئے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، تو نے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے تھے کہ جب میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے کہا تھا اے ابراہیم علیہ السلام، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی حاجت ہے تو اپنی بیان کرو۔ جبریل کو اللہ کا قرب بڑا نصیب ہے، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ تو میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نے تجھ کو یہ جواب دیا تھا کہ اے جبریل، لا حاجت لک، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل، میرا رب جانتا ہے، لا حاجت لک، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ آج جب جبریل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ چلے ہیں نا، تو سدرۃ المنتہا پہ رک گئے ہیں۔ آقا، اس سے میری آگے حد نہیں۔ آج جو جبریل کو رسول اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک افضل مانتے ہیں، جن کا یہ من گھڑت خود ساختہ عقیدہ ہے، جو بد عقیدہ لوگ ہیں، اپنے عقائد و نظریات کو درست کر لو۔ جبریل کے مقام کی جہاں پہ حد ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے مقام کی پہلی سیڑھی اس سے بھی کہیں آگے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل، اب تو رک گیا ہے یہاں پہ، آگے نہیں، آقا اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، پر سارے نورانی جو ہے جل جائیں گے۔ تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل، جو تو نے کلمات میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہے تھے کہ میں بڑی پرواز پہ جا سکتا ہوں، قرب خدا بڑا نصیب ہے، اور کوئی حاجت ہے تو اپنی بیان کرو۔ کہا جبریل سن، آج محمد مصطفیٰ وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں تک جبریل تو بھی نہیں جا سکتا۔
آج تجھے کوئی حاجت ہے تو اپنی حاجت بیان کر. یہاں پہ بھی ایک شاعر قلم اٹھا کے لکھتا ہے جبریل رکے براق تھکے، براق بھی تھک گیا، رف رف بھی آگے جا نہ سکے. ایک مقام آیا کہ رف رف بھی وہاں پہ رک گیا ہے. جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عرش سے بھی اوپر گئے نا، ششہات ختم، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ ششہات جو ہیں، ششہات جو ہیں، یہ جہاد ختم ہو گئی. تو اب عرش نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ مکان ختم ہو گیا ہے، آگے جا رہے ہیں، تو عرش کی عقل جو ہے دنگ رہ گئی. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی آپ یاری فرمائی ہے. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جب رسول اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے، آسمان بھی چکرا گیا کہ اب رسول اللہ کہاں پہ جا رہے ہیں. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا. عرش تھک، عقل کے پرندے کی پرواز ہے. اس سے اوپر عقل کا پرندواز بھی عرش سے اوپر پرواز نہیں کر سکتا. یہاں تک جا کے گر کے تھک کے گر جاتا ہے. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا. اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. حضور کی جو منزل ہے، مقام مصطفیٰ جو ہے، اس کا پہلا سینہ اللہ کے عرش سے اوپر ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. لا مکان تک، لا مکان جہاں پہ مکان بھی نہیں، نہ زمین نہ سما، نہ مکی نہ مکان، نہ آسمان نہ عرش نہ فرش، کچھ بھی نہیں ہے. لا مکان کی بلندیاں ہے. تو میرے مصطفیٰ آج آسمان کے نیچے سورج کی روشنی ہے، آسمانوں کے اوپر نہیں. اگر اللہ کے عرش کے اوپر بھی سورج کی روشنی نہیں، لامکا کی بلندیوں پہ اگر کسی نے اپنی نورانیت کا اجالا فرمایا ہے، وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے. وہ چمکتا ہوا آفتاب، سراجم منیرہ کی عظمتوں شان والے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانیت ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہے. انہی کے نور سے سب عیاں ہے، انہی کے جلوہ میں سب نہاں. بنے صبح و تابش مہر سے رہے پیش مہر، یہ جان نہیں وہی نور حق، وہی ذل رب ہے. انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. بتانا میرے مصطفیٰ کی ملکیت میں آسمان ہے کہ نہیں، زمین ہے کہ نہیں. میرے مصطفیٰ کی انگلی کا ایک اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کی زبان سے کلمات نکل جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پھر منظر کچی حضور کے معراج کی، جس کی تصدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. نبوت کی تصدیق ہو تو اس کا تاجدار بھی ابو بکر صدیق ہے، اس میں بھی اولیت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. اگر میرے مصطفیٰ کے معراج کی تصدیق ہو تو اس کا بھی تاجدار، اس کی بھی اولیت کا حقدار، اس میں بھی اولیت جو ہے جس کو ملی ہے وہ ذات جناب ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. اعلیٰ فرماتے جب حضور کہے نا معراج پہ اللہ کے قرب حاصل، تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ قلم اٹھا کے لکھتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا،
لمعائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔ اب میرے مصطفیٰ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سارے بولو بھائی، عشق محبت عشق محبت۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج کو تجھے رب سے حاجت ہے تو آج بیان کر۔ آج محمد وہاں پہ جا رہا ہے جبریل جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ تو جبریل عرض کی آقا ایک حاجت ہے کہ جب آپ کی امت کو پل صراط سے گزارا جائے تو اللہ مجھے یہ اذن عطا فرما دے، رب یہ اجازت دے دے، اللہ یہ مجھے مقام عطا کر دے، رب یہ مجھے مرتبہ عطا کر دے، اللہ یہ مجھے عزت عطا فرما دے، رب یہ مجھے بلندی عطا فرما دے۔ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے جبریل وہاں پہ پر بچھا دے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام اہل سنت علیہ رحمہ اس کا بھی نقشہ کھینچتے ہیں، جلو میں اجابت خواسی میں رحمت، بڑی قسط و ذوق سے دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا، بول سے اب بچت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا۔ میں نے یہ حدیث پاک میں پڑھا، شرح کلام رضا والوں نے، مفتی غلام حسن قادری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط سے گزرے گی، جبریل نے پر بچھائے ہوں گے نا، تو پل صراط کے اوپر سے جب رسول اللہ کے غلام گزریں گے نیچے سے جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، اے محمد کے غلاموں، ہائے ہائے ابو بکر صدیق کے ماننے والوں، فاروق اعظم کی خلافت پہ پہرا دینے والوں، عثمان غنی سنورین کی خلافت پہ پہرا دینے والوں، مولا کائنات کے اقوال پہ پہرا دینے والوں، جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے نور ایمان کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مقام، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام، کیا کہنا جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج سے واپس آئے، اب جبریل پھر ساتھ ہے، مقام مصطفیٰ، پھر اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے نا، جہاں پہ جبریل بھی نہیں جا سکے اللہ نے وہ مقام میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے محبت بھرا قلم اٹھایا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کی آپ نے ترجمانی فرمائی ہے، تو آپ لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، اونچی بولو یار، کوئی زبان کو لب خاموش نہ رہے، نہ قبلہ جلالی صاحب دا بیان ٹھلا دینا میرا ٹھلا، جے تسی ہون ٹھلا سبحان اللہ کہی تو پھر گل نہیں بنی، اونچی کو سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ، ہمارا نبی جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا، ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، اچھی بولو ہے وہ جان مسیحا، نکتہ بیان کرنا اچھی بولو ہے وہ جان مسیحا۔ عرش کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرا، ہمارا نبی ذکر سب ہی کے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ارے کسی بھلیکے میں نہ رہنا، بھول میں نہ رہنا، ارے جنت کے جو چشمے ہیں، ایک کا نام آب کوثر ہے، دوسرا سلسبیل ہے، اللہ نے اس کی ملکیت میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ آب کوثر کی ملکیت رب نے کس کو عطا فرمائی بھائی؟ رسول اللہ کو۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں نے الحقائق میں بھی پڑھا ہے، اور شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آب کوثر جو ہے اس کے 4 ستون ہیں. ہائے ہائے ہائے، اس کے اور آب کوثر نصیب اسے ہوگا جو اس کے 4 ستونوں کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا. فرمایا اس کے پہلے ستون کا نام ابو بکر ہے. ہائے اونچی کو سبحان اللہ، اونچی بولو یارا ہے. اس کے پہلے حق چاہ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آب کوثر سے لگی دل کی مٹاتے جائیں گے. آب کوثر نصیب تبھی ہوگا جب تیرے دل کے اندر چاروں صحابہ کی محبت کا چراغ روشن ہو. جن کا یہ چراغ ہی بجھ گیا ہے، آب کوثر کے کیسے حقدار بنیں گے؟ آب کوثر کے وہ حقدار بھی نہ بنیں گے. آج بھی قسم خدا ہمارے سینوں کو چیر کر دیکھ لو، ہمارا دل چاروں صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا. ہائے ہائے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جنان بنے گی محبان 4 یار کی قبر. جنان جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. جنان بنے گی محبان 4 یار کی قبر. جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. میرے بھائی دیکھ کہیں تیرا سینہ ان 4 باغوں سے خالی تو نہیں. اگر خالی ہے پھر فکر کر، پھر سیدھا جہنم میں جائے گا. بریک بھی نہیں لگے گی، بائی پاس جائے گا. لیکن چاروں صحابہ کی محبت کا چراغ تیرے سینے میں روشن ہوئے گا، پھر بھی ڈائریکٹ جائے گا لیکن جنت میں جائے گا. اہل سنت کا جو ہے عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا دوسرا ستون میرا عمر ہے، تیسرا ستون عثمان ہے، اور چوتھا ستون مولا علی ہے. آب کوثر کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، اور میرے نبی جس کو چاہیں آب کوثر عطا فرمائے. اس کے ستون تو میرے مصطفیٰ نے چاروں صحابہ کو بنایا. آج اسی کہنے رولے ہی مکا دو، گلہ ہی مکا دو، بھی کادے رولے پائے جے. ایک کدی ادھر افضلیت، کدی ادھر افضلیت، کدی ادھر افضلیت، کدی انج ٹوڑو اے وال کٹ دیو جویں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہیں کرو. ہائے ہائے، یہ ہوئی پیغام اہل سنت و جماعت کا ہے. یہی پیغام ہمارے اکابرین کا ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسی طرح کرو، کیونکہ کائنات کی اصل میرے مصطفیٰ ہیں. اصالت کل، کائنات کی اصل اللہ نے رسول اللہ کو بنایا ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات بھی نہ ہوتی، نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہ ہوتا. حضور ہے تو سب کچھ ہے. اصالت کل، امامت کل، ساری کائنات کی امامت کا تاج بھی اللہ نے رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے. اسی لیے رب نے محمد کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل. اونچی کہہ دو سبحان اللہ یار. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل. خدا کے یہاں تمہارے لیے قائد المرسلین میرے مصطفیٰ ہے، سید المرسلین میرے مصطفیٰ ہے، سید الانبیاء میرے مصطفیٰ ہے، اور سید البشر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. سیادت میرے مصطفیٰ کے پاس، قیادت میرے مصطفیٰ کے پاس، امارت میرے مصطفیٰ کے پاس، حکومت میرے مصطفیٰ کے پاس. میرے نبی کی مرضی ہے جس کو سیادت عطا فرمائے، جس کو امامت عطا فرمائے. ابو بکر کو مسلح امامت کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. جھگڑا آتے ابو بکر صدیق کو امام کس نے بنایا ہے؟ ابو بکر صدیق کو سید سردار کس نے بنایا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ سن لو، تمام مہاجرین و انصار صحابہ جو ہے ان کا سردار اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہے. رحمت پھر جوش میں آیا ہے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ہے، فرمایا میرے تمام اصحاب مہاجرین و انصار ان کی سیادت، ان کی سرداری اللہ نے
عمر بن خطاب کو عطا فرمائی ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے تمام اصحاب مہاجرین و انصار کی سرداری کا تاج اللہ نے عثمان غنی ذوالنورین کے سر پہ سجایا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے تمام صحاب جو ہیں انصار و مہاجرین ان کی سرداری کا تاج رب نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے سر پہ سجایا ہے۔ یہ گلدستہ میرے نبی نے خود بنایا ہے۔ اس گلدستے کی جو سائے میں چلے گا وہی سنی کہلائے گا۔ جو ادھر جائے گا ایک طرف خارجیت ہے دوسری طرف رافضیت ہے، یا تو خارجی ہو جائے گا یا رافضی ہو جائے گا، سنی وہی ہوگا جو ان چاروں صحابہ کا گلدستہ جو بنا ہے اس کے سائے میں چلتا جائے گا۔ کلام اعلیٰ قلم اٹھا کے لکھتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے گلاب کا پودا ہے اور فاطمہ زہرا رحمت ہیں، سبتین اس کی کلیاں پھول، امام حسن و حسین سبتین سبت کی تسنیہ ہے، امام حسن و حسین اس کے اوپر لگنے والی کلیاں اور پھول ہیں۔ فرمایا مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر ہر ایک اس کی شاخ، اس پودے کے اوپر جو لگنے والی شاخیں ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، تیسری شاخ کا نام عثمان غنی ذوالنورین ہے، چوتھی شاخ کا نام جو ہے مولا کائنات ہے۔ یہ بھی گلدستہ میرے مصطفیٰ نے خود بنایا ہے۔ اس کے نیچے چلنے والا جو اس کے نیچے آیا ہے ارے وہی سنی کہلایا ہے۔ ایک طرف ہٹا ہے رافضیت دوسری طرف خارجیت ہے، تو آج رافضیت اور خارجیت کو مٹانے کے لیے ہم نے اس کانفرنس کا انعقاد رکھا ہے، تاجدار صداقت کانفرنس۔ جب ابو بکر میرے نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے مقام ذی طوا پر فرمایا اے جبریل اب واقعہ معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر جو ہے آپ کے واقعہ معراج کی تصدیق کرے گا اس لیے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، قرآن کی نص سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے۔ بندہ نماز میں پڑھتا نہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر، آج تو آئی صراط مستقیم والے اللہ ادھر بھی صراط مستقیم والے بیٹھے، ادھر بھی سارے صراط مستقیم والے ہیں۔ اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر۔ آگے دوسری آیت، اسی آیت کی تفسیر ہے، قرآن کی بہترین تفسیر قرآن کی آیت سے اس آیت کی تفسیر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون؟ سورۃ النساء الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انعام یافتہ بندے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ چار گروہ ہے، پہلا گروہ رب کے نبیوں کا، پہلا مقام اللہ کے نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، دوسرا مقام صدیقین کا ہے۔ تو اللہ نے ابو بکر کو تو صدیق بنایا ہے کے بعد جس کا مرتبہ مقام ہے وہ ذات جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھا یہ ہمارا قصور تو نہیں، پہلے سمجھتا رہا اب ہٹ گیا تو پھر ہم کیا کریں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم ان اللہ انزلا اسم ابا بکر، ابو بکر کا نام صدیق جو ہے من السماء صدیق، یہ تو رب نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے پھر قلم اٹھایا محبت برا، پھر اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی فرمائی ہے۔ فرماتے اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تمام صادقین کے سردار، تمام متقین کے سردار جناب ابو بکر صدیق ہیں۔
اور میرے نبی کے وزیر ابو بکر صدیق ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں, 2 وزیر میرے زمین میں. زمین پر وزراء کے نام ابو بکر و عمر ہے, آسمان کے وزراء کا نام جبرائیل و میکائیل ہے. ہم جانتے ہیں ارے وزراء وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں. ارے پتہ چلا اللہ نے آسمان کی بادشاہی کا تاج بھی رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے, زمین کی بادشاہی کا تاج بھی رب نے محمد کے سر پہ سجایا ہے. اس لیے اللہ نے رسول اللہ کو بے مثل و بے مثال بنایا. وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا. فرمایا میرے زمین کے وزراء جو ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے. فرمایا ابو بکر و عمر و منی بمنزلت السمع والبصر من الراس. ابو بکر و عمر کی میری بارگاہ میں یہ حیثیت ہے, یہ مقام ہے, ان کا یہ مرتبہ ہے میری بارگاہ میں. جس طرح سر کے ساتھ آنکھوں اور کان کا تعلق ہے نا, کانوں کا, اس طرح ابو بکر و عمر کا تعلق میرے ساتھ ہے. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت والرحمہ قرآن پاک کے آیات کو سامنے رکھ کر اور احادیث کو سامنے رکھ کر کلام لکھتے ہیں. اصدق الصادقین سید المتقین, چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ جو ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ سایہ بن کے چلے ہیں. ارے منکرو, آج بھی ابو بکر صدیق کی وفا دیکھ لو, آج بھی گنبد خضرا کے نیچے حضور کے ساتھ ہے. سایہ مصطفیٰ, مایا استفا, عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. جن کے اوپر خلافت بھی ناز کرنے لگی ہے. آج لوگ منصب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. جی شاہ صاحب امام ہیں, جی خطیب ہیں, جی مفتی طلحہ حسن جلالی صاحب مفتی ہیں, جی خطیب ہیں, جی مفتی نسیم احمد سیالوی صاحب جی مفتی ہیں. یہ منصب کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. ایک وہ ذات ہے, ارے منصب بھی جن کے اوپر ناز کرتا ہے, نخرہ کرتا ہے, فخر کرتا ہے, وہ ذات میرے ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. میں اتنا اونچی نہیں بولتا کتاب میں نے جلالی صاحب کی وجہ سے کہ آپ میرے کتاب کی سننا نہیں, سماعت نہیں کرنا. اگر میں بھی آہستہ بولا تو یہ مجبوراً جو ہے اس طرح مجھے جو ہے یہ قبلہ مفتی محمد طلحہ حسن جلالی صاحب کا جو ہے وہ انداز جو ہے اپنانا پڑا. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ایسے مفتیان جو ہیں ان کا سایہ جو اللہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آخری صدارتی خطبہ جو ہے ہمارے علاقے کی جان پہچان. بعد دفعہ مجھے بھی اٹکن آ جائے نا عربی عبارت میں تو میں قبلہ مفتی صاحب سے رجوع کرتا ہوں. چند مفتیان ہیں جن کے ساتھ میرا فون پہ رابطہ ہوتا ہے, سارا دن میں پڑھتے رہتا ہوں, کچھ نہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں. پھر میں نے ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, مفتی صاحب یہ یہاں پہ یہ عبارت اس طرح. تو قبلہ مفتی صاحب جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں, PhD, اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کی جو ہے یہ ترجمانی فرمانے والے ہیں. قبلہ مفتی محمد نسیم احمد سیالوی صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 2 بجے کا ہمارا ٹائم تھا کھانے کا, وہ بھی قریب ہے. اور قاری محمد اختر قمر سیالوی صاحب, یہ آج انہوں نے بھی بڑا اس کانفرنس میں اہم کردار ادا کیا ہے. ہم نے الحمدللہ اس کانفرنس کے لیے نا پورا مہینہ محفلیں کی ہے مختلف مساجد کے اندر. اللہ پاک نے اس قدر کامیابی عطا فرمائی. یقین کریں پہلے ایسی انتظامیہ جو کہتے تھے جی ہم نہیں محفل نہیں کرنے دیں گے, جب میری ملاقات ہوئی, جب محفل کی نا تو اب وہی کہنے لگے شاہ صاحب ہم اب تمنا رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ کب آئیں گے ہماری مسجد میں خطاب کریں گے. اور میں نے کہا ہم خطاب بیچتے تو ہے نہیں, جب بلاؤ گے تب ہم آ جائیں گے. نہ کرایہ نہ خرچہ نہ پرچہ کچھ نہیں, تو کوئی ڈر نہیں, جب بلاؤ گے تو آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنا ہی ضمیر الحمدللہ کدی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شاہ صاحب نے کیا ہوگا پیسے دے دیو. کئی دفعہ میں آ جاؤں نا تو میرا بیٹا محمد احمد شاہ صاحب نال ہوندے نے, جو کار دا کرایہ بھی نہیں پورا ہوندا, کہندے پاپا جی کی ہویا. میں کہ کوئی گل نہیں, ایتھے نہیں تو دوجی جگہ تو کسر نکل جائے گی اور رسول اللہ عطا فرما دیں گے. وہ چلیا فکر نہ کر, انشاءاللہ رسول اللہ دے ٹکڑے کھا رہے ہیں
تے پیرا بھی تے رسول اللہ دے دین دا دینا ہے نا. تے انشاءاللہ یہ گلدستہ جڑا ہے قائم و دائم رہے گا. محمد ناصر عباس صاحب ایڈوکیٹ, ان کی بھی بڑی کاوش ہے, اور خصوص بالخصوص آج کا یہ سارا پروگرام, اس کی مینجمنٹ جو ہے مرکزی جامع مسجد سعیدیہ غوثیہ جس کا میں خطیب ہوں, اس کی انتظامیہ اور اس محلے فاروق پارک نے یہ سارا انتظام کیا ہے. پورے 2 مہینے ہمیں لگ گئے اس کانفرنس کو جو ہے انعقاد کے لیے. الحمدللہ یہ اتنا خوبصورت گلدستہ جو ہے اسٹیج پہ بٹھانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو یہ آج اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی بڑی کانفرنس ہوگی. یہ حال جو ہے کم پڑ جائے گا, اس سے بڑا حال جو ہے اس کا ہم جو ہے انشاءاللہ بندوبست کریں گے. اب آپ کے سامنے آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں مفتی اعظم قبلہ پی ایچ ڈی مفتی نسیم احمد سیالوی صاحب, جو کہ استاذ العلماء ہیں. کسی کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے تے آواز, اور میں بھی پنجابی چ بول لینا, تے آواز چنگی آنی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت.